صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمين. اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا کے بعد رسول کائنات مفخر موجودات حضور سید سرورہ حامی بے کسا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ واتم برہانہ کا کروڑوں فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل اور توفیق سے رسول کائنات کی نظر عنایت سے ایک بار پھر رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اور جمعۃ المبارک کے عظیم اجتماع کے توسل سے ہم سب کی کامل بخشش فرمائے اور اس اجتماع کو بروز محشر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں وسیلہ کے لحاظ سے بیان فرمایا ہے. آج آپ احباب کے سامنے ایک شیر اولیاء کے مزار کے سے زیر سایہ بیٹھ کر وسیلہ کے لحاظ سے چند باتیں آپ احباب کے گوش و گزار کروں گا. میری دعا ہے خالق کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذکر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو تم ایمان لائے ہو، اے ایمان والو نتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ ڈھونڈو، اس کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ پیش کرو. اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اس کی رسائی تک، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ، تمہیں کامیابی دی جائے. اب اس آیت مبارکہ میں تین چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں. نتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو. وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں. لعلکم تفلحون، جب تم اس پر پورا اترو گے تو تجھے فلاح ملے گی، تم کامیابی کی طرف آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. اب دیکھ لیجئے ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلے پیش کرتے ہیں. اب وسیلے کے کئی طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بخشش کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں روزہ دیا ہے کہ تم روزہ رکھو
تجھے جنت لے جانے کے لیے یہ روزہ تمہارا وسیلہ بنے گا۔ اور پھر ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر ہمیں قرآن پاک دیا ہے کہ تم اس کی تلاوت کرو، تم اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرو۔ جب تم اس کی تلاوت کرو گے، اس پر عمل کرو گے، تم روزے رکھو گے، اس میں نماز کا حکم ہے، تم نماز پڑھو گے، تو کل بروز محشر یہ قرآن پاک تمہاری سفارش کرے گا، یا اللہ اس نے مجھ پر عمل کیا، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بنتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرے وسیلے کے توسل سے اس کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا وسیلہ قبول فرماتے ہوئے اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور پھر روزے کا حکم ہے، جو روزے رکھے گا، سرکار فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کل جب بندے کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو روزہ آ جائے گا، یا باری تعالیٰ میں وہ روزہ ہوں تیرا جو تو نے اس بندے پر فرض فرمایا تھا، اس نے مجھے رکھا، اس نے روزے رکھے، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میرے وسیلے سے اس بندے کو جنت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کے توسل سے بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ایسے ہی نماز ہے، اور اسی طرح ہی آپ سب نے سنا ہوا ہے، میں گاہے بگاہے بیان کرتا رہتا ہوں، کل بروز محشر قیامت کے دن میدان سجا ہوگا، میدان لگا ہوگا، 1,24,000 پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور 70,000 امتیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ جب سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے دنیا میں رہ کر ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی، اس دن وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس دن ہر امت اپنے نبی کے پاس جائے گی۔ آج بڑا مشکل وقت ہے، آج ہمیں تیری ضرورت ہے، آج تمہاری سفارش کی ضرورت ہے، آج تمہارے وسیلے کی ضرورت ہے۔ آگے سے ہر نبی بھی یہی پکار اٹھے گا، اذهبوا الى غیری، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو 1,24,000 کو پیش پیغمبر، انبیاء اکرام اور رسول سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آپ کے اور میرے کریمہ احمد مجتبیٰ کے دروازے پر تشریف لائیں گے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں سارے نبی تشریف لے آئیں گے تو کہیں گے آپ اللہ کے لاڈلے نبی ہو، آپ اللہ کے حبیب ہو، آج آپ کے وسیلے کی ضرورت ہے، آج آپ ہماری سفارش کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی دعا کو، سرکار کے وسیلے کو، سرکار کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے سب کے لیے جنت کا اعلان فرما دے گا۔ تو یہاں بھی وسیلے کی بات ہے، وسیلے کی بات آ گئی تو پتہ چل گیا کہ ہمارا عقیدہ توسل، عقیدہ وسیلہ، وسیلے کے لحاظ سے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، مگر سرکار کی وہ حدیث مبارکہ سامنے رکھو، سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، جہاد کرے، اور اس کے لیے دعا کرے، اگرچہ اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے، مگر وہ دعا جس کے اندر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اور جس دعا میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی وسیلہ کیا بن رہا ہے؟ درود پاک وسیلہ بن رہا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم آج دعا کرتے ہیں تو پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں،
اور پھر ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، امت مسلمہ کی غمخواری کے لیے۔ ہماری دعا اللہ تعالیٰ درود پاک کے وسیلے سے قبول فرماتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے توسل سے قبول فرماتا ہے، کہیں کنزل پاک کے وسیلے سے قبول فرماتا ہے، کہیں حضور غوث اعظم کے وسیلے سے، کہیں اللہ تعالیٰ حضور داتا صاحب کے وسیلے سے قبول فرماتا ہے۔ اور دیکھ لیں اسی عقیدہ وسیلے کے لحاظ سے آپ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جڑمٹ میں ارشاد فرمایا، ایک وقت ہوگا دو فوجوں کا آمنا سامنا ہوگا، اس میں ایک فوج مسلمانوں کی ہوگی، دوسری فوج کفار کی ہوگی۔ جب آمنا سامنا ہوگا، اگرچہ مسلمانوں کی جو فوج ہے وہ تعداد کے لحاظ سے کم ہوگی، مگر میں ان کی فتح کے لیے ابھی دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کے وسیلے سے ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو وہ جنگ بدر کا میدان 313 مسلمان اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں کفار، اللہ تعالیٰ نے کن کو فتح عطا فرمائی؟ مسلمانوں کو۔ وہ کس کا وسیلہ تھا؟ سرکار کی موجودگی کا، ایک سرکار خود موجود تھے اور دوسرا وسیلہ بنا تھا تو سرکار کی دعا کا وسیلہ بنا تھا۔ اور پھر دوران جنگ احد کے درمیان ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے۔ یہ نہیں پوچھا تھا کہ ادھر کہیں قریب کوئی حکیم رہتا ہو، قریب کوئی ڈاکٹر ہو، قریب کوئی ہاسپٹل ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کدھر ہے؟ آنکھ کہاں ہے؟ ہتھیلی پر رکھ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ہے۔ سرکار نے آنکھ مبارک پکڑی، جہاں آنکھ تھی وہاں رکھی، لعاب دہن لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر یہاں وسیلہ کون بن رہا ہے؟ سرکار کا لعاب دہن وسیلہ بن رہا ہے۔ اور اسی طرح ہی یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ظاہری زندگی کے اندر جو وسیلہ مانگنا سرکار کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کرم فرمائے مسلمانوں پر، یہ تو وہ تھے۔ اور پھر کیا کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور صحابہ کرام اور پنج تن پاک اولیاء کرام اور صالحین، کیا ان کا دنیا کے اوپر موجود رہنا یا دنیا سے چلے جانا؟ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا اس وقت بھی مدد فرماتے ہیں؟ کیا ایسا بھی کچھ حدیث مبارکہ کے اندر ہے؟ یعنی جب موجود ہوتے ہیں تب تو ان کا وسیلہ کام آتا ہے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا تب بھی ان کا وسیلہ کام آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو ان کا فیض 1% ہوتا ہے، 25% ہوتا ہے، جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں 3 گنا اور ان کا فیض بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ایک ولی دنیا پر تشریف فرما ہے، زندہ ہے، تو اس کا فیض 25% بڑھ رہا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو اولیاء کرام فرماتے ہیں اس کا فیض 100% ہو جاتا ہے۔ یعنی جب دنیا سے چلا گیا تو اس وقت اس کا فیض مزید بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی واضح بات ہے، سادہ سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو نصر پیر منظور احمد شاہ صاحب سہیوال والے جب آپ حیات تھے
تو آپ کی موجودگی میں تقریباً 300 مدارس آپ نے قائم کیے، 300 مدرسے۔ جب دنیا سے تشریف لے گئے ان کا فیض اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑھا دیا۔ اب جامعہ فریدیہ کے تحت تقریباً 800 سے زیادہ مدارس ہیں۔ اتنا فیض، یعنی جب دنیا سے اللہ تعالیٰ کا ولی چلا جاتا ہے تو فیض بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر دیکھ لیں اس لحاظ سے بھی یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ولی ہے، امت محمدیہ کا ایک مقبول بندہ ہے، تو پھر جہاں سرکار خود موجود ہو مدینہ شریف میں جا کر دعا کرنا، مدینہ شریف میں جا کر سرکار کا وسیلہ دے کر دعا کرنا۔ اور یہ آج کی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور آج سے 1300 سال پرانی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالی، کان ابن محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالی یجلس مع اصحابہ، اور یہ امام محمد بن منقدر وہ ہیں جو استاذ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور یہ استاذ ہیں امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے، ان کے استاذوں کے بھی استاذ ہیں۔ فرماتے ہیں کان ابن منقدر یجلس مع اصحابہ، امام محمد بن منقدر جب مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کو پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، کان یصیبہ السماعۃ، تو کبھی کبھی آپ پر سکتہ طاری ہو جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ کیا ہوتا تھا؟ سکتہ طاری ہو جاتا، یعنی سننا بند ہو جاتا، نظر آنا بند ہو جاتا، زبان بند ہو جاتی، کوئی چیز کام نہ کرتی۔ آپ فرماتے ہیں فَكَانَ يَقُومُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَضَعَ خَدَّهُ، تو میں کیا کرتا؟ فَكَانَ يَقُومُ، میں جہاں بیٹھا ہوتا وہاں سے کھڑا ہوتا، وہاں سے اٹھتا، حَتَّى يَضَعَ خَدَّهُ، تو میں جاتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حَتَّى يَضَعَ خَدَّهُ قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہاں سے چلتا سرکار کی قبر مبارک پر جا کے حاضر ہوتا، یَضَعَ خَدَّهُ، میں اپنے رخسار سرکار کی قبر مبارک پر ملتا تھا، مس کیا کرتا تھا، ثم انه يصيبني خطرا اذا وجدت ذلك استعنت قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اپنے رخسار سرکار کی قبر کے ساتھ ملتا تھا فوراً میری نظر بھی واپس آ جاتی تھی، بولنا بھی واپس آ جاتا تھا۔ دیکھ لیں، یعنی جب بھی سرکار کی قبر مبارک کے ساتھ اپنے رخسار مس کرتا تو میری بینائی بھی واپس آ جاتی، سماعت بھی واپس آ جاتی، اور میرا بولنا بھی زبان پر واپس آ جاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں استعنت قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے یہ استعانت ملتی، مدد ملتی سرکار کی بارگاہ سے۔ اور کسی نے سوال کر دیا، یہ حضرت امام شافعی بیان فرما رہے تھے حدیث مبارکہ کو، کتاب الثقات کے اندر بات موجود ہے، آپ بیان فرما رہے تھے، تو کسی نے سوال کر دیا حضور کیا جب وہ قبر مبارک کے ساتھ اپنے رخسار ملا کرتے تھے یا قبر پر حاضر ہوتے تھے، قبر کو چومتے تھے، جو عاشورتے وہاں پر کیا یہ روکتے نہیں تھے ان کو؟ کیا وہ پکڑتے تو نہیں تھے کہ نہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا، سرکار کی قبر کو چومنا یہ شرک ہو رہا ہے؟ آپ فرماتے اس وقت یہ بلائیں نہیں ہوتی تھی، یہ آپ پیدا ہوئی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے جب بھی، ایک بار نہیں، اپنی زندگی میں جب بھی ایسا کیا ہے مجھے فوراً سرکار کی بارگاہ سے مدد ملی ہے۔ اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں، استعانت کا لفظ ہے، استعانت عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے۔ عبادت وہ ہے کہ کسی کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت ہوتی ہے۔
کسی کو الہ مانا جائے الہ کی عبادت کی جاتی ہے، کسی کو خدا مانا جائے خدا کی عبادت کی جاتی ہے، اور استعانت وہ خدا سے بھی حاصل کی جاتی ہے اور خدا کے عطا کردہ بندوں سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ یعنی مدد کسی سے بھی چاہی جا سکتی ہے، مدد کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہی آپ دیکھ لیں، جب آج ہم کہتے ہیں حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی داتا صاحب، تو کئی کہتے پھر رہے ہیں کہ نہیں، داتا صاحب کو داتا نہ کہو، داتا صرف اللہ کی ذات ہے، دینے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ داتا ہے نہیں۔ اللہ کے نام توقیفی ہیں، توصیفی ہیں اللہ کے نام، جو 99 نام ہیں، ان ناموں میں لفظ داتا رب کا نام نہیں ہے۔ لفظ داتا رب کا نام ہے، لفظ داتا رب کا نام ہے نہیں ہے۔ اور داتا صاحب کو داتا کہنا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، داتا صاحب سے مدد مانگنا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ داتا کو داتا کہنا یہ شرک نہیں ہے۔ نہ لفظ داتا قرآن میں رب کا نام ہے، نہ لفظ داتا حدیث میں رب کا نام ہے، نہ لفظ داتا اللہ کے توصیفی ناموں میں رب کا نام ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جو تمہیں اچھا لگے وہ رب کا نام رکھ دو، نہیں، داتا بھی داتا ہے، اللہ بھی داتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر داتا ہے، یہ عطائی طور پر داتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر عطا فرماتا ہے، اور حضور داتا صاحب رب کی بارگاہ سے لے کر، سرکار کی بارگاہ سے لے کر ہمارے درمیان وسیلہ بن کے ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور غوث اعظم، حضور دستگیر، تو کئی لوگوں کو اس سے بڑا مروڑ ہوتا ہے کہ دستگیر تو اللہ کی ذات ہے، دستگیری تو اللہ کی ذات فرماتی ہے، انہوں نے غوث اعظم دستگیر کہنا شروع کر دیا۔ نہیں، جیسے لفظ داتا یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سارے کے سارے عربی میں ہیں، اور یہ لفظ داتا یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ داتن سے بنا ہے، اور لفظ داتن یہ فارسی کا لفظ ہے، لفظ داتا یہ تو داتن سے فارسی کا لفظ ہے۔ جیسے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، ایسے ہی دستگیر بھی عربی کا لفظ نہیں ہے۔ جیسے داتا کو داتا کہنے میں حرج نہیں ہے، ایسے حضور غوث پاک کو دستگیر کہنے بھی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم وسیلہ طلب کرتے ہیں، وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ ہم کسی مقام پر ایسا کہتے ہیں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما، کہیں ہم یہ دعا کرتے ہیں، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در و دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ کہیں ہم وسیلہ دے کر پیش کرتے ہیں یہ دعا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ نعرہ غوثیہ۔ تو دیکھ لیں، یہ وسیلہ دے کر خدا کی بارگاہ سے طلب کرنا یہ آج ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا، پھر تابعین کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور پھر کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا باری تعالیٰ تیرے دین کے لیے آئے ہیں، یا باری تعالیٰ جتنی بڑی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے، یا الہی میں اپنے نانا کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میں فتح عطا فرمانا۔ تو وہاں وسیلہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟
اگر انہوں نے وسیلہ دے کر دعا کی ہے تو ہم تو پھر ان کے پیروکار ہیں، ہم تو پھر ان کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں۔ حضرات عزیز وقار، یہ وسیلہ دے کر مانگنا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ خود رب فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ پیش کرو، وسیلہ دے کر دعا کرو۔ اور پھر وسیلہ دینے والوں، یہ کتنا ہمارے لیے اعزاز ہے، کتنی خوش بختی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کا مطالعہ کیا، تورات کو پورا پڑھا میں نے، پھر بار بار پڑھا میں نے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جب بھی اس امت کو پکارا، جب بھی اس امت کو مخاطب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المسکین، اے مسکینوں، یا ایھا الیتیم، اے یتیموں۔ اور یہ پھر وسیلہ دینے کا جن اللہ تعالیٰ جنہیں حکم دے رہا ہے، ان کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس صاحب فرماتے ہیں، عام لفظ نہیں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکارتا ہے تو اپنا نام لیتا ہے، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ اللہ تعالیٰ انہیں مومن کہہ کر پکارتا ہے، انہیں محمد کہہ کر پکارتا ہے، عزیز کہہ کر پکارتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکارتا ہے تو اپنا نام دے کر بلاتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہمارا وسیلہ دینا یہ کوئی شرکی عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو ایسے ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں استغاثے پیش کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ حضور غوث اعظم کا صدقہ ہمیں عطا فرما، حضور داتا صاحب کے وسیلے سے عطا فرما، حضور گنج بخش کے وسیلے سے عطا فرما، پانچتن پاک کے وسیلے سے عطا فرما، حضور پیر سید میر علی شاہ کے توسل سے عطا فرما، شبیر شاہ کے وسیلے سے عطا فرما۔ تو میری دعا ہے خالق